بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محب وطن باشعور پاکستانیوں، ہم اپنے ارد گرد کے ملک جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ان سب ملکوں کے شہری ہمارے مقابلے میں پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں، اپنے آنے والے کل سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور اپنی زندگی سے بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کا شہری پریشان حال دکھائی دیتا ہے، اپنے آنے والے کل سے مایوس دکھائی دیتا ہے، اپنے آنے والے کل سے پریشان دکھائی دیتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس دکھائی دیتا ہے، اپنے حالات سے مایوس دکھائی دیتا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ ملک تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہونے کے باوجود تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں اور ہم سے کئی قدم آگے جا چکے ہیں۔ ہمارے پاس تمام وسائل ہیں، ان کے پاس وسائل ہم سے بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی ہم سے کئی گنا آگے جا چکے ہیں۔ وہاں کی افواج بھی ہیں اور اپنے ملکوں کا بخوبی دفاع کر رہی ہیں، وہاں کے ججز بھی ہیں جو عدالتوں میں فیصلے کر رہے ہیں، وہاں کے بیوروکریٹس بھی ہیں جو اپنے ملکوں کو چلا رہے ہیں، وہاں کے سیاستدان بھی ہیں جو اپنے ملکوں میں سیاست کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی مفادات کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بہترین چل رہے ہیں۔ ہمارا ملک کیوں نہیں چل رہا؟ کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ آج بنگلہ دیش کی اکانومی 178 ارب ڈالر کی کیوں ہے؟ انڈیا کی اکانومی آج 550 ارب ڈالر کی کیوں ہے؟ اور ہم دیوالیہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، ان ملکوں کے سیاستدان، ان ملکوں کے جرنلز، ان ملکوں کے ججز، ان ملکوں کے بیوروکریٹس ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے ملکوں میں نہیں بھاگتے۔ ان کی زندگیوں کا انحصار انہی ملکوں پر ہے، انہی معاشروں پر ہے، ان کے بچوں کے مستقبل کا انحصار انہی معاشروں پر ہے۔ انہوں نے انہی ملکوں میں اپنا علاج کروانا ہوتا ہے، انہی ملکوں کی فضاؤں میں سانس لینی ہے، انہی ملکوں کے زیر زمین پانی کو پینا ہے، انہی ملکوں کی خوراک لینی ہے، انہی ملکوں کے امن و امان کی صورتحال میں جینا ہے انہوں نے اور ان کے بچوں نے۔ وہ اس لیے اپنے معاشروں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے معاشروں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ رہنے کے قابل ہوں۔ اور ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارے ججز لے لیں، ہمارے جرنلز لے لیں، ہمارے بیوروکریٹس لے لیں، ہمارے سیاستدان لے لیں، ان میں سے کسی کا انحصار بھی اس ملک پر، اس معاشرے پر نہیں ہے۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک کی فضاؤں میں سانس نہیں لینی، اس ملک کا زیر زمین پانی نہیں پینا، اس ملک میں علاج نہیں کروانا، اس ملک میں پیدا ہونے والی خوراک کو نہیں کھانا، اس ملک کے امن و امان کے حالات میں ان کے بچوں نے نہیں رہنا۔ ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ سے، آپ زہر کھاتے رہیں، آپ کی فضا سانس لینے کے قابل نہ رہے، آپ کا زیر زمین پانی انتہائی زہریلا ہو جائے، ایک قطرہ پینے کے لیے نہ رہے، آپ گھروں سے نکل نہ سکیں، آپ کی جان و امان محفوظ نہ رہے۔ ان کو کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں کا انحصار آپ کے معاشرے پر، آپ کے ملک پر نہیں ہے۔ محب وطن پاکستانیوں، میرے، آپ کے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا انحصار، ہماری زندگیوں کا انحصار اس ملک پر ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہم پر وہی ججز ہماری عدالتوں میں فیصلے دیں گے، وہی بیوروکریٹس ہمارا نظام کو چلائیں گے، وہی جرنلز ہماری قسمتوں کا فیصلہ کریں گے، وہی سیاستدان اس ملک میں سیاست کریں گے اور اس ملک کے لیے پلاننگ کریں گے، جن کی زندگیوں کا انحصار اس ملک پر ہے، جو اس ملک میں علاج کروائیں گے، جو اس ملک کی فضاؤں میں سانس لیں گے، جو اس ملک میں پیدا کی ہوئی خوراک کو کھائیں گے، جن کے بچے اور وہ خود اس ملک کے امن و امان کی صورتحال میں رہیں گے، جن کے بچوں کے مستقبل کا انحصار اس ملک میں ہوگا۔ ہمیں محب وطن پاکستانیوں، بائیکاٹ کرو ان کا، اپنے زندہ قوم ہونے کا، اپنا باشعور قوم ہونے کا اپنا بخوبی ثبوت دو اپنا۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کا معاشرہ جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، مطالبہ کرو، آئندہ کوئی جج، آئندہ کوئی جرنل، آئندہ کوئی سیاستدان، آئندہ کوئی بیوروکریٹ ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر چھوڑے گا تو آرٹیکل 6 لگے گا، اگر نہیں منظور تو چھوڑ دے اپنے عہدوں کو، دفع ہو جائیں باہر۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں جینا تو ہمارے اوپر حکمرانی بھی نہیں کرنی، ان کو ہماری قسمتوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع بھی نہیں دیں گے ہم۔
محب وطن پاکستانیوں، زندہ قوم ہونے کا، باشعور قوم ہونے کا، آزاد پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور اس آواز کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اس کا ساتھ دو۔ یہ ایک تحریک ہے، اس تحریک کو چلاؤ، یہ ہماری زندگی ہے۔